یا عبادی الذین آمنوا۔ دوستوں، ایک ایسا دیش جو صبح اٹھ کر ایک ایسے امام کا انتظار کرتا ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، ایک ایسا دیش جہاں سرکاری عمارتوں پر لکھا ہوتا ہے یا مہدی، ایک ایسا دیش جہاں بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کا اصلی راجہ ابھی غائب ہے۔ یہ دیش ہے ایران۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایران اور امام مہدی کا اتنا گہرا رشتہ کیوں ہے؟ کیا ایران واقعی امام مہدی کی زمین ہے؟ اور کیا امام مہدی کے ظہور میں ایران کا کوئی خاص رول ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواگت ہے آپ کا دی اسلامی کام میں۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں اسلام کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کی بہت سنکھیک آبادی مسلمان ہے اور شیعہ عقیدے میں امام مہدی کا مقام بے حد اونچا ہے۔ شیعہ مانتا کے انوسار امام مہدی، جن کا پورا نام محمد ابن حسن العسکری، یہ 12ویں امام ہیں۔ ان کا جنم 255 ہجری یعنی سن 869 عیسوی میں ہوا تھا اور یہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے، لیکن غیبت یعنی پردے میں۔ شیعہ اسلام میں اسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی غیبت۔ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش جہاں شیعہ اسلام راج کی دھرم ہے، یعنی یہاں کی پوری سیاست، پورا نظام، پوری سرکار امام مہدی کے انتظار کے ارد گرد بنی ہوئی ہے۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور امام خمینی نے سطح سنبھالی تو انہوں نے ایک انوکھا نظام بنایا جسے کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ اس کا مطلب ہے جب تک امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے تب تک ایک عالم دین یعنی اسلامی ودوان ان کی طرف سے حکومت چلائے گا، یعنی ایران کی پوری سرکار کو امام مہدی کا نائب ان کا پرتیندھی مانتی ہے۔ سوچئے، ایک پورا دیش، ایک پوری فوج، ایک پوری اکانومی، سب کچھ ایک ایسے امام کے نام پر چل رہا ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ صرف عقیدہ نہیں، یہ ایران کی روح ہے۔ ایران کے شہر قم میں ایک مسجد ہے، مسجد جمکران۔ شیعہ روایت کے مطابق اسی جگہ امام مہدی خود ظاہر ہوئے تھے اور اس مسجد کو بنانے کا حکم دیا تھا۔ آج ہر ہفتے، خاص کر بدھوار کی رات، یہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لوگ چٹھیاں لکھتے ہیں امام کو، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی دعائیں انہیں ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کا یقین امام مہدی کہ وہ چٹھیاں پڑھتے ہوں گے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ کروڑوں دلوں کی امید ہے۔ اب سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ بہت شیعہ روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک بڑی اسلامی طاقت مشرق یعنی پورب کی طرف سے اٹھے گی جو ان کے راستے کو تیار کرے گی۔ کئی شیعہ علماء کا ماننا ہے کہ ایران یا اس سے ملتی جلتی طاقت اس رول میں ہوگی۔ اس لیے ایران خود کو صرف ایک دیش نہیں بلکہ ایک مشن سمجھتا ہے۔ اس لیے ایرانی فوج کے جھنڈے میں یا مہدی لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ایران جنرل میدان جنگ میں کہتے ہیں، ہم مہدی کے سپاہی ہیں۔ ایرانی نئے سال نوروز پر لوگ دعا کرتے ہیں کہ کاش اس سال امام مہدی ظہور ہوں گے۔ ہر سال، ہر نوروز یہی دعا ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ سینکڑوں سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ انتظار تھکا نہیں، یہ انتظار گہرا ہو گیا ہے۔